سیف المعلوق گھر سے نکلا، بدیع الجمال پری سے ملاقات ہوئی، فریفتہ ہوا اس حسن پہ. وہاں اس حسن کی بات نہیں کرتے، کسی حسن حقیقی کی بات کرتے. ٹھیک ہے، وہاں آنکھ اکتا سکتی تھی، کھل سکتی تھی. یہاں کلبرو سے اس آنکھ کو بھٹکنے نہیں دیتے کہ وہ حیثیت، وہ حسن خصوص بالخصوص، وہ چاندنی، وہ روشنی، وہ مقام، وہ کیج گدش، وہ حقائق سامنے ہوتے ہیں جن کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ بشر کی نہ بشر کی معراجگاہ کی. یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کہ میں بھی جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کوشش کرنا ہوگی. جب ہمارے پر پورے ہوں گے کٹے میں نہ ہوئے. کاٹتا کون ہے؟ کینچی کس کے ہاتھ میں؟ جس یار کی بات ہو وہ ہمارے پہلو میں پہلو نشین ہے. اگر پہلو نشین کوئی اور ہوا حسن خاص رکھنے والا تو پھر کوئی پرواز کے انداز میں پھر ہر سٹیپ، ہر سانس اوپر کی جانب لے کے جائے گا، یہاں تک کہ بلندیاں اختتام کو پہنچے گی تم یار کے سامنے. اور بس نہیں یاد کرنا، بات سمجھنا. سیون لوگ گھر سے نکلا تو جب وہ اس جھیل میں پہنچا اس نے دیکھا کہ آگے اتنی بڑی جھیل ہے، اس کو کس طرح پلاؤں. دائیں دیکھا کوئی حد نظر نہ آئی، بائیں دیکھا کوئی حد نظر نہ آئی، اوپر دیکھا تو فلک بوش پہاڑ تھا اس کے پیچھے، نیچے دیکھا تو گہرائی حدوں سے بھی بڑی ہوئی تھی. بتائیے گا جب ایسے مقام پہ آدمی ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حیرت زدہ، حیرت زدہ. لو جی تحیر میں ڈوبا ہوا تھا، سوچ رہا تھا اس سے آگے کدھر جانا، ٹھکانا نظر نہیں. اس کے تحیر نے اس کی مدد کی، اس کی حیرانی نے. یاد رکھنا بہت خوبصورت جملہ کہہ دیا، جب پریشانی حدوں سے بڑھ جائے، آنکھ ایک آنسو موتی کی صورت میں پھینک دے، آنسو پکڑنے والا حاضر. لیکن یہ فریب کاروں کی بات نہیں، یہ فریب کاروں کے حصے میں نہیں آیا. یہ کن کے حصے میں آیا ہے؟ جنہوں نے سر دیے ہیں مانگا کچھ نہیں. بات میری سمجھ گئے؟ جنہوں نے سر دیے ہیں، سر رکھے ہیں، اٹھائے نہیں، اٹھانے کے لیے نہیں رکھے، دیے ہیں مانگے نہیں واپس، اور افزانہ بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ہر طرف تحیر ہے، میں حد نگاہ تک کوئی پرسان حال نہیں. پریشانی نے جب حد سے آگے نظر گزار دی، جب پریشانی نے نظروں کو خیرہ کر دیا، آنکھیں جاتی رہی، عقل جاتی رہی، تو جب یہ اس طرح عالم مدہوشی میں ڈوبتا ہے تو کوئی خضر راہ دستگیر کی شکل میں آ جاتا ہے. نمودار کون؟ جس کے سامنے کا سر رکھا. وہ کون ہوتا ہے جو اس حالت میں، اس مقام پر، وہاں اس حالت میں، اور دفعتاً سامنے رکھ کے فکر نہیں کرنا تیرے پہلو نشین. اسے ولی کہتے ہیں. اچھا بڑا جھوٹا آدمی کیسے ڈھونڈ لے گا بشر؟ جس کا وجود کسی اور کا وجود ہوتا ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ارے نہیں، کسی کے ارادے میں چل رہا ہے، اس کا تو وجود کسی کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا وجود کسی کے تخیل ہوتے ہیں. پر یہ ولایت سمجھ آ جاتی تو حضور نبی پاک فرماتے کہ یہ قیامت تک کے لیے سہارا ہے. یہ جھوٹوں کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر بات یہ ہوتی جناب سرور کونین کی زبان سے نکلی کوئی بات ہے. قیامت تک کے لوگوں کے لیے پاسمان ولایت. جہاں اللہ ہے وہاں دوسرا کوئی نہیں، جہاں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب ہیں دوسرے کی بات ہی نہیں. جہاں کوئی سر تھامنے والا مل جائے، دست تھامنے والا مل جائے، اور اس کی پشت پہ، اس کی پیشانی پہ مور ہو تصدیق کی، تو پھر اپنے مقام کا بے مثال.
ٹھیک ہے. تو یہاں جھوٹے کی دنیا تو غیر آباد ہے، فریب کار کی دنیا تو غیر آباد ہے. اس خطے میں تو کبھی پودا پیدا ہی نہیں، نہ پانی لگے کس کا، نہر ریحان و جیحان کا جو ہر وقت چلتی ہیں آدمی کے سینے سے سینے تک، اور اللہ کے عرش سے فرش تک دو نہریں ہے بھی دست قدرت میں. تو یہ ولایت کی بات میں نے باطن کی بات کہہ دی ہے کہ وہ دو نہریں ہیں ریحان و جیحان، جنہوں نے جناب حضرت حسین پاک کو دعوت دی تھی. جناب اشارہ کرو، ہم دونوں کھڑے ہیں، ہم دہانے کھول دیں گے. یہ کیوں رہے، نہ رہے بانس نہ بجے برسی، یہ کربلا کیوں رہے، رہنما کیوں رہے، عراق کیوں رہے، یزید کیوں رہے، یا افواج کیوں رہے. تو جواب پتہ کیا تھا، ہم تو مائل بے فرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسی راہ رو منزل. ہم تو کچھ لٹانے کے لیے آئے، لٹ جانے کے لیے نہیں آئے، کچھ لٹانے کے لیے آئے ہیں. جو لٹانے کے لیے آئے ہیں وہ آج تک قابل حل ہے، قیامت تک قابل حل ہے. یہ حالت ہے اس بیچارے کی. تو اس میدان حیرت میں کھڑا ہے، تحیر میں ڈوبا ہوا، حیرانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو دفعتاً آواز آئی پروں پہ ہلنے، وادی حیرت میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو، حضور نبی پاک کے فرمان کو سچ کرنے، شہنشاہ عرض و سماع کے کہنے کو آپ کے سروں پہ امید رہا. اڑنے کی آواز، پروں کی آواز آئی. ٹھیک ہے. تو سر چکائے کھڑا تھا سیف نہ آگے جانے کی جگہ ہے، نہ اوپر چڑھ سکتا ہوں، نہ جھیل کو کراس کر سکتا ہوں، نہ میرے دائیں تک میری وسعت نظر کام کرتی ہے، نہ بائیں تک پیچھا بہت دور رہ گیا، وہاں تو جا ہی نہیں سکتا. اب پھر یہاں مرنا ہی ہوگا. لوگ جب یہ مرنا قبول کرتا ہے تو اسے زندگی ملتی ہے. یاد رکھنا، جب یہ مرنا قبول کرتا ہے تو اسے زندگی ملتی ہے، زندگی جاویدانی ملتی ہے. لو جی، تحیر والے کو جب وہ پار اللہ تعالیٰ کا اترا تو اس سے پہلے اسے ایک ٹھوکر، اس سے پہلے سیف ملوک ایک ٹھوکر لگی، گرتے گرتے تھم گیا. جب جھٹکا لگا، رکا تو سامنے نظر پڑی تو دیکھتا کیا ہے، کیڑے بھاگے آ رہے اس کی جانب، جیسے بہت بڑی بل سے نکل رہے کیڑے ہزاروں لاکھوں اس کی جانب بھاگ رہے. تو ابھی وہ ڈر رہا ہے. ڈرتے ڈرتے جب نیچے کو دیکھتا ہے نا تو ایک کا منہ کھلا ہوتا ہے. تو جب اس کے منہ کی طرف دھیان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اس میں تو دو جہاں سما سکتے ہیں. تو یہ اتنی دنیا، اتنی مخلوق پیچھے پیچھے آ رہے. بائی نفس کے منہ کو اسی طرح کا شرف آئے، نفس کبھی نہ چلے. کہتا ہے ارے او محبت کے پروں سے ہوا دینے والو، والے تو کدھر رہ گئے، تو بھی تو آ. تو نے کہا تھا جہاں تیری تجھے حد سے پریشانی بڑھ جائے گی تو میں ساتھ دوں گا. لو اتنی دیر میں وہ اترا پرندہ جس کی پروں کے اڑنے کی صوت خصوصاً بالخصوص اس کی روح کو ملی تھی، ہوا تک کانوں سے ہوتی ہوئی قلب تک اتری تھی. پتہ چلا تھا کہ وہ آ رہا ہے. کون وہ، کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ تیرا پرسان حال ہو کے آ رہا ہے، تجھے چھڑانے آ رہا ہے مصیبتوں سے. اور جو کیڑے ہیں نا، لاکھوں کیڑے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہ اس ان کے آگے کھڑا. تو کہتے ہیں بھائی دیکھ لو، مدد کے لیے آیا ہوں. یہ تیرے ہی فریب کے کیڑے ہیں جو تجھے منہ کھولے تیری طرف بھاگ رہے ہیں. تو بتاؤ ان کی تعریف کرو گے؟ تو کہے گا جی میں تعریف نہیں کر سکتا کہ مجھے خوف ہے. اچھا کچھ تو بتاؤ. اس نے کہا یوں لگتا ہے کہ ایک کے منہ میں سارا جہاں سما سکتا، ایک کے منہ میں سارا جہاں سما سکتا. ٹھیک ہے. تو کیا پھر بات کیا ہوئی؟
اے فریبی تیرے حوث کے تیری حوث کی آگ کے قربان جاؤں کہ ایک ممبر کے منہ میں دو جہاں سما سکتے. تو فرمایا جب وہ سامنے آیا اس نے کہا یہ میرے دائیں بائیں سے نہیں گزرنا، سامنے سے گزرو، میں تمہارے لیے ایک استاد ہوں. سامنے آتا ہے، اس نے منہ کھینچا، وہ جتنے کیڑے تھے اس کی حوث کے اس کی حوث کا شکار ہو گیا. ہاں جی، کی بات سمجھ آئی؟ اس پرندے کی حوث کا شکار ہو گیا، اس کی حوث کے جو کیڑے تھے، جس ایک کے منہ میں دو جہاں سما سکتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے ایک کے پیٹ میں سما. حوث سے بشر کے کیڑے نفس سے بشر میں کھینچ لیے، نکل گیا جہاں سال کھا گیا. تو خوشحال ہوئے، نہ دائیں جا سکتے تھے نہ بائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ تو حاضر ہے، اس سے پوچھ لو، ارے بھائی تو کون ہے؟ تو کہتا ہے تو مجھ سے پوچھے تو ہے کون، تو بتاؤں تجھے میں کون. ہاں جی، تو میرے تو جو پاؤں پڑتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں، میں دوسرے کو کبھی نہیں. جی مزے کی بات ہے، جو میرے پاؤں پڑتا ہے میں اسے پھر بھائی حقیقت آشنا کر دیتا ہوں. تو جو کہے کہ میں کسی عوض کے تحت اسے شکار کروں، ہم نے کبھی شکاروں ساری میں شکار کرتے آئے ہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں شکار کیے، کبھی ایک شکاری کے ہاتھ ہوں گے، کبھی دوسرے کے، ہم نے لاکھوں شکار مارے. تو کہتا ہے اچھا میں تمہارے پاؤں پڑ جاتا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ گے کہ یہ بات کیا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کہتا لے پھر پکڑ پاؤں میرے، پکڑ میرے پاؤں. ارے بھائی پکڑ میرے پاؤں تو ہاتھ رکھنا مضبوطی سے، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو. یہ سفر اسی طرح ہوتا ہے عالم حیرت کا. ٹھیک ہے، رات کے لمحات کا سفر اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک، تو کہتا پکڑ لیے میرے پاؤں، مضبوطی سے پکڑ لیے، ہاں تو لگاؤں ڈاری، لگائی، لو میں اتر رہا ہوں، ہوش کے نہ کر لو. یہ دیکھو تو ذرا آگے کھول کے، یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ سبز رنگ کا دروازہ ہے، سامنے کھڑے ہو جاؤ. ارے کھلے گا تو بھولنا نہ سجدہ کر لے گا. تو ابھی یہاں بھی جبھی جھکتی ہے، انہوں نے کہا یہاں ہی تو ساری جبھی جھکتی. یہ سبز رنگ کا دروازہ ہے بھائی، اس کا کھلے گا. میں نے جانا، میں مسافر ادم ہوں، میں نے تیری اس پریشانی کو حل کیا ہے. جہاں آئے ہوئے لاکھوں کو لے کے یہاں اس دروازے پہ آتا ہے. بات میری خیر غالباً قریب کو پہنچی کہ یہاں پہ میں لاکھوں اس دروازے کے سامنے لاتا ہوں بھولے بھٹ کے. لیکن انہوں نے بات پھر کہہ دی کہ جن کی طلب صادق ہو، جن کی طلب صادق ہو وہ رہ جاتے ہیں انہیں داموں میں الجھے ہوئے، دام فریب ہوتا ہے، ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. تو فرمایا میں نے تو سنا تھا پھر جن کے دروازے سبز ہوتے ہیں، جن کی جالیاں سبز ہوتی ہیں، جن کے گنبد سبز ہوتے ہیں، وہ تو ساتہ پا رحمت ہوتے ہیں. کہتے ہیں رحمت صرف نہیں رحیم ہوتے ہیں. جواب دیتا ہے کہ صرف رحمت نہیں رحیم ہوتے ہیں. یہاں لاکھوں آتے ہیں. میری بھائی اتنی ڈیوٹی ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا تو پھر پڑے رہو یہاں کے ہو کے پڑے رہو، کھلے گا دروازہ اور انشاءاللہ رحمت تجھے اپنے دامن میں لے لے. کہتے ہم وہاں پہنچ گئے تو پھر وہاں پہ بات ہوئی. جواب آیا اب یہ نہیں کہہ رہے گل اتار دیدار کرامی تے عشق نہیں پوچھدا سا، یہ گل نہیں کہہ رہے.
روبرو سجڑ دے ہو کر لئے دو جن کا نصیبہ اچھا ہوتا ہے وہ یہاں پہنچتے وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں فلاں فلاں اس لیے وہاں کہا جاتا ہے یہاں فلاں چیزیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی